تو سینس آف ریسپانسبلٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. خاوند کو ارریسپانسبل نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ خاوند کی طبیعت کے اندر فوربیئرنس ہونی چاہیے. فوربیئرنس کہتے ہیں تحمل مزاجی کو. جلد بازی نہیں ہو. کئی خاوند ایسے ہوتے ہیں ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نکمی باتوں پہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر خود کہتے بھی ہیں حضرت میں باہر دفتر میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں، دوستوں میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں، پتہ نہیں گھر جاتا ہوں میرے دماغ گرم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دماغ کو گرمی چڑھ جاتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ گرمی کس سے چڑھتی ہے؟ آگ سے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آگ سے کون بنا ہے؟ شیطان بنا ہے. تو اصل میں یہ شیطانیت ہے جو تمہارے دماغ میں چڑھ جاتی ہے. شیطان قابو کر لیتا ہے تمہیں اور پھر تمہیں غصے میں رکھتا ہے. تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آنا یہ بری بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسانوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں تحمل مزاجی اختیار کرنی پڑے گی. جو ہمارے مزاج ہے، تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ہمیں فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملے تو ہمیں تو ان سے بھی گلے شکوے ہونے شروع ہو جائیں کہ یہ بھی اچھے نہیں ہیں. ہم اتنے جو ہیں وہ نازک مزاج لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی نکمی باتوں پہ شکوہ کرنا یہ بری بات ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں. آپ اپنے گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ اتنا محبت پیار سے رہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں. یعنی اپنی مثال بتائی کہ میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے ہاں تھے. اب دوسری زوجہ نے کوئی کھانا بنایا تو کھانا اچھا لذیذ تھا. ان کا جی چاہا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ کھانا کھائیں. انہوں نے ایک مٹی کے پیالے میں وہ کھانا ڈال کے تو غلام کے ہاتھ بھیج دیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. تو نبی علیہ السلام تو دوسرے گھر تھے. جب وہاں کھانا لے کے وہ بندہ آیا تو اس نے کھانا پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیق لانا کو فرمایا کہ اچھا آپ یہ کھانا لے لو. اب ان کو طبیعت کے اندر ناگواری محسوس ہوئی کہ میری باری کا دن ہے تو کھانا بھی مجھے سرو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا کہ میرے گھر میرا دن ہے اور کھانا کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے کھانا جو پکڑا تو اتنا بے دلی کے ساتھ کہ جیسے انسان ادھورے من سے کوئی کام کرتا ہے، اور وہ پیالہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا. اب ذرا سوچیں کیا سین ہوا ہوگا کہ کھانا جو لے کے آیا تو وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا، کھانا بھی نیچے گر گیا. ہم جیسا کوئی ہوتا ایک طوفان کھڑا کر دیتا، تم بدتمیز ہو، تمہیں سمجھ نہیں، تم یہ ہو، تم فلاں، پتہ نہیں کیا کیا القاب ہم ایک منٹ میں اس کو دے دیتے. مگر نبی علیہ السلام تحمل مزاجی سے اٹھے اور آپ نے دو کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا اس کے بدلے میں حضرت عائشہ صدیق عنہا کے گھر کے اندر سے ایک پیالہ لے کے وہ اس کو واپس دے دیا. بھئی وہ پیالہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے تم یہ پیالہ لے جاؤ. اور پھر اسے فرمایا غارت امو کی، اصل میں تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا. یعنی اس کو سمجھا بھی دیا. تو یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے، اس کو کچھ چیزیں فیل ہوتی ہیں، شریعت نے بھی اس کا پھر لحاظ رکھا ہے. تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھا دیا. تو اگر گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات کو پیار محبت سے سمجھداری سے سلجھا دے. ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی علیہ السلام کے درمیان کسی معاملے میں بات ہو رہی تھی.
اچھا ابھی بات ہو رہی تھی اور اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لے آئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا، ابو بکر آگے ہیں، تمہارے والد ہیں، ہم ان کو ثالث بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملے کا فیصلہ کر لے. چنانچہ ابو بکر صدیق عنہ کو اندر بلا لیا. وہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ نبی علیہ السلام سے ذرا خفا محسوس ہو رہی تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بات پہلے تم کرو گی یا میں کروں؟ یعنی کون پہلے بات کرے گا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا آپ پہلے بات کریں مگر جو کہیں سچ سچ کہیں. اب ایک فطرت ہوتی ہے نا، بات ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ لفظ کہہ دیے کہ جو کہیں سچ سچ کہیں. اچھا ابو بکر صدیق عنہ تو عاشق صادق تھے، ان کو بڑا غصہ آیا. اچھا نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہہ رہی ہے. انہوں نے تو بیٹی تھی نا، تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا عائشہ صدیق عنہ کو اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے نبی علیہ السلام سچ نہیں بولیں گے؟ اب جب تھپڑ پڑا تو خیال تھا کہ دوسرا بھی پڑ جائے گا، تو عائشہ صدیقہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں. اچھا جب نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں تو نبی علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ اس کے والد کو غصہ آ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو اور بھی وہ لگا دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تو آپ کو ثالث کے طور پہ متعین کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مارنا ہی شروع کر دیں. اچھا ایسا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، ہم میاں بیوی آپس کا جھگڑا خود سمیٹ لیں گے. جب یہ فرمایا تو وہ صدیق عنہ تشریف لے آئے. جیسے ہی وہ صدیق عنہ باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے آج صدیق عنہ کو دیکھا اور فرمایا دیکھا کہ بوڑھے کے دوسرے تھپڑ سے میں نے تجھے بچایا، اگر میں نے بچاتا تو بوڑھے کا دوسرا تھپڑ بھی تمہیں لگ جاتا. تو مقصد یہ ہے کہ گھروں میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہونا ممکن ہے، اس کی توقع رکھیں. یہ ہوگا، ایسا نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا. نیک سے نیک گھروں میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں، الجھنیں ہو جاتی ہیں، مگر ان کو سلجھا لینا یہ عقل مندی ہوتی ہے. ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر لینا یہ عقل مندی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ، اور ہر اچھے خاوند کو کرائسس مینجمنٹ آنی چاہیے. اس کے اندر اتنی سمجھداری ہونی چاہیے کہ اس کرائسس کنڈیشن سے مجھے کیسے نکلنا ہے. نبی علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو خیبر کے جو بادشاہ تھا اس کی یہ بیوی تھیں، شہزادے کی بیوی تھیں. صاف ظاہر ہے کہ جو شہزادے کی بیوی ہو وہ عورتوں میں بہت خوبصورت اور ہنرمند ہوتی ہے. شہزادہ ایسے تو کسی کو بیوی نہیں چنتا. تو بہرحال نبی علیہ السلام سے جب نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام کے پاس آئیں. اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی بہت دیا تھا اور یہ اچھا کھانا بھی بہت بنایا کرتی تھیں، بہت اعلیٰ کھانا بنایا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ دوسری امہات المومنین کی کئی مرتبہ ذرا انبن ہو جاتی تھی. اچھا ایک مرتبہ ایک ام المومنین نے ان کو کہہ دیا اے یہودیہ کی بیٹی، یہودیہ کی بیٹی، یعنی ان کے چونکہ اوپر کے سب لوگ یہودی تھے اور یہ مسلمان ہوئی تھیں تو ان کو یہودیہ کی بیٹی کہہ دیا، جس پہ وہ بہت دکھی ہوئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم رو کیوں رہی ہو؟ تم اسے کہتی کہ نہیں میں ہارون علیہ السلام نبی کی بیٹی ہوں، ان کے خاندان سے تھیں، اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام تھے اور میرے خاوند بھی اللہ کے نبی ہیں. تم ان کو یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ تو دیکھیں کتنی سمجھداری کی بات کی. ان کا دل خوش ہو گیا یہ سن کے کہ واقعی میں کوئی گری پیڑی چیز نہیں ہوں. میرے اوپر کے اجداد میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اور اس وقت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بھی ہوں، میرے خاوند بھی نبی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو یہ جواب دے دیتی. تو اس طرح جب بھی کوئی گھر کے معاملہ ہو تو اس کو اچھے طریقے سے سلجھا دینا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو خاوند کے اندر فوربیرنس ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلد بازی کر لینا یا
جلدی سے کوئی ناپسندیدہ لفظ بول دینا یہ بہت بری بات ہوتی ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے, آج کل کے نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں, میں تمہیں گھر بھیج دوں گا, میں تمہیں گھر بھیج دوں گا, میں تمہیں طلاق دے دوں گا. یہ بہت ہی بری بات ہے, اس سے بری بات اور کوئی خاوند نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب خاوند نے بیوی کو کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا, میں تمہیں گھر بھیج دوں گا, تو بیوی کے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ اس کے ساتھ میری پوری زندگی گزرنا مشکل ہے, پتہ نہیں یہ مجھے کس وقت طلاق دے دے. تو بیوی سپلٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے. پھر شیطان اس کے پاس آ کے اس کو مشورہ دیتا ہے, تم کہیں اپنے لیے اور بھی کوئی پرپوزل دیکھ لو یا کوئی تعلق ایسا دیکھ لو کہ اگر یہ تمہیں چھوڑے تو تم کیا کرو گی. تو یہ فکرہ چھوٹا سا ہے, لیکن اس فکرے کا زہر کتنا ہے اس کا مردوں کو اندازہ نہیں ہوتا. ایک فکرہ بول کے ہمیشہ کے لیے بیوی کو جو ہے وہ یعنی سپلٹ پرسنالٹی بنا دیتے ہیں. کبھی بھی یہ فکرہ نہیں بولنا چاہیے, بلکہ بیوی کو تو ایسا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے تو خاوند نے اس طرح پیار سے رکھا ہے کہ میری اچھائی کو بھی اس نے قبول کیا ہے اور میری کوتاہی کو بھی اس نے قبول کیا ہے. اگر بحیثیت انسان کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں. اگر بیوی سے کوتاہیاں ہوتی ہیں تو خاوند سے بھی تو ہوتی ہیں. اگر خاوند بیوی کے اندر 10 کوتاہیاں گن لے گا تو بیوی اپنے خاوند کے اندر 100 کوتاہیاں گن لے گی. نبی علیہ السلام نے اس کا بہترین حل بتایا. ارشاد فرمایا, اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ نظر آئے, اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ نظر آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی طرف دیکھو, تمہیں اس میں بہت ساری باتیں پسندیدہ بھی نظر آ جائیں گی. تو پسندیدہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں, آخر وہ بچوں کی ماں ہوتی ہے, آخر وہ گھر کے اندر کھانے بناتی ہے خاوند کے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے. گھر کو اس نے اتنا صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے, اس پر اس کو جان مارنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, خود بخود یہ کام نہیں ہو جاتے. اگر وہ اتنا سب کچھ کر رہی ہے تو اس کو کریڈٹ بھی ملنا چاہیے. باقی رہ گئی بات کہ بھائی چونکہ اس کی جذباتی سوچ ہوتی ہے تو کئی مرتبہ وہ الٹی سیدھی بات بھی سوچ لیتی ہے, کر جاتی ہے, تو تحمل مزاجی سے کام کرنا چاہیے. چنانچہ ایک صاحب تھے, وہ اپنی بیوی کی زبان سے ذرا تنگ تھے. مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں ہوتا, عورت کی زبان قابو میں نہیں ہوتی. تو اس نے سوچا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ میں اس بیوی کا کیا کروں. تو عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے جو ہے وہ دبدبے والے اور ہمت والے ہیں, تو صاف ظاہر ہے وہ مجھے کہیں گے کہ ذرا اس کو سیدھا کر دو, تو میں پھر خوب کٹائی کروں گا اس کی. چنانچہ یہ نیت لے کے کہ مجھے پٹائی کا NOC مل جائے گا اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. ابھی دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ وہ سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی اونچی اونچی زبان میں بات کر رہی تھی, اونچی آواز میں بات کر رہی تھی. اب وہ صحابی تھوڑی دیر تو سنتے رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ چلتے ہیں, جب یہی اپنی بیوی سے سن رہے ہیں تو میں ان سے کیا پوچھوں گا. اچھا, جب وہ جانے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں. اس نے کہا جی میں ایک بات پوچھنے آیا تھا, لیکن آپ ہی کے ساتھ وہی کچھ بیت رہا ہے جو میرے ساتھ بیتتا ہے, تو میں آپ سے کیا پوچھتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے, یہ میرے لیے باورچن بھی ہے, میرے لیے درزن بھی ہے, میرے لیے گھر کی بھنگن بھی ہے, میرے بچوں کی ماں بھی ہے. اگر میری خاطر یہ گھر کے اتنے کچھ کر سکتی ہے تو کیا میں اس کی صرف بات کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا. اس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ہمیں ان سے تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے.